بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کپڑے سستے مل جاتے تھے مگر جسموں کو بخوبی ڈھک لیتے تھے۔ اب کپڑے جتنے مہنگے ہو گئے ہیں بدن اتنے ہی ننگے ہونے لگے ہیں۔ اگر آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہو تو آپ غریب ہیں، لیکن اگر آپ کی جینز گھٹنوں سے پھٹی ہو تو آپ امیر ہیں۔ آپ کو خراب اردو آتی ہے تو آپ تعلیم یافتہ ہیں، مگر خراب انگلش آتی ہو تو جاہل ہیں۔ آپ سادگی کو ترجیح دیتے ہیں تو پینڈو ہیں۔ اگر فیشن کے نام پر اوٹ پٹانگ چیزیں پہن لیں تو ماڈرن ہیں۔ انہی خود ساختہ سٹینڈرز کے چکروں میں نہ ہم ہنس بن سکے، نہ کوے، نہ تیتر رہے، نہ بٹیر۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول کر ان کی اچھی باتیں تلاش کریں۔ بے وقوف انسان سننے سے پہلے جواب دیتا ہے اور عقل مند انسان سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ محبت میں نفرت ہو جانا بڑی بات نہیں، محبت میں صبر آ جانا کمال ہے۔ آنسوؤں کو جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، اور موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالی، اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ رشتے تو ہمیں اسی روز مل جاتے ہیں جس دن ہم دنیا میں آتے ہیں، پر ان رشتوں پر ہمیں محبت تب ملتی ہے جس دن ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ جو بھی سیکھنا چھوڑ دیتا ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے 20 یا 80 سال کا ہو۔ جو بھی سیکھتا رہتا ہے وہ جوان رہتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نہایت خوش خلق اور نیک سیرت تھا۔ وہ بروں کو بھی بھلا کہتا تھا، کیونکہ اپنی نیک فطرت کی وجہ سے اس کی نظر ان کے عیبوں پر نہیں جاتی تھی۔ جب اس نے دنیائے فانی سے کوچ کیا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ الحمدللہ، مجھ پر کوئی سختی نہیں کی گئی، کیونکہ میں نے بھی کسی کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی تھی۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی کتاب صرف مخلص لوگوں کے سامنے کھولیے، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل، اور نماز سے نسل پاک ہو جاتی ہے۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک
इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। किस्मत पहिए के चक्कर की मानद घूमती है, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वालों का हाथ थाम लो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। इंसान 3 वजह से बदल जाता है। नंबर 1, वो जिसको हिदायत मिल जाए। नंबर 2, वो जिसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास आ जाए। और नंबर 3, वो जिसकी ज़िंदगी से कोई ख़ास चला जाए। आप जिस शख्स से भी मिलते हैं उसमें 2 बटन होते हैं, एक अच्छाई का बटन और दूसरा बुराई का बटन। ये आपका इख्तियार है कि आप कौन सा बटन दबाते हैं। मिलना और बिछड़ना ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन बिछड़ने के बाद मिलना ज़िंदगी की उम्मीद कहलाता है। फासला किसी रिश्ते को जुदा नहीं कर सकता और वक्त किसी नए रिश्ते की तख्लीक नहीं करता। अगर जज्बात सच्चे हों तो रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि मक्खी जब चाय में गिर जाए तो लोग चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए तो लोग कभी भी उस देसी घी को नहीं फेंकते, बल्कि मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं। लोग अपने मफादात को देखकर उसूल और आदाब का ढोंग रचाते हैं और अगले की ताकत और हैसियत देखकर फैसले करते हैं। नफ्सियात की रूह से अक्सर किसी इंसान को जानबूझकर नज़रअंदाज करने की 2 में से एक वजह होती है। या तो आप उस इंसान से बेहद नफरत करते हैं या हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब आपका बस नहीं चलता तो आप बेबस होकर उसे नज़रअंदाज करते हैं, और ऐसा करके भी हम अज़ियत में खुद ही रहते हैं। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि नाप तोल कर अल्फाज अदा करें। कभी ये ना कहें कि मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मेरी ज़िंदगी फजूल है, मैं कुछ नहीं कर सकता। याद रखें कि आपका दिमाग मजाक पसंद नहीं करता। जो कुछ आप कहते या सोचते हैं, आपका दिमाग उसी बयान पर अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है।